ادو آواز دیے بل احیاء ولکن لا تشعرون اللہ دے راستے دے اندر قتل ہومن والا شہید زندہ ہے لیکن اے زندگی آنکھ نال نظر نہیں آدی ایمان دی آنکھ دے نال نظر آدیے امام الانبیاء سرکار دو عالم میں فرمائے میدان قیامت اندر لوگ اپنے قبریں کو لوگ اٹھیں اللہ اکبر قیامت نہ سوکھائے لیکن قیامت کا ہول نہ کیا بنیا زبردست ماں اپنے کھیر پیوڑ والے بال کو لو آنج یار اپنے یار دا بیگانا خامد اپنی بیوی دا ناواقف رب سلم سلم دی آواز رب نفسی نفسی دی آواز امام الانبیاء سرکار دو عالم فرمینن اللہ دا جلال لحظہ بلحظہ بدداوے دے ادو آواز آدھے لمن الملک اليوم او دنیا دے اندر اپنی قومیت دی بودی پوجا کراون والو رسوج کے دی بادشاہی ہے لمن الملک اليوم اپنی قوت دے بل بوتے دے لوگیں دے اسٹا برباد کرنے والو رسوج کے دی بادشاہی ہے کہیں کودم مارن دی طاقت کوئی نہیں ادو آواز آدھے للہ الواحد القہار آج رب قہار دی بادشاہی ہے امام الانبیاء سرکار دو عالم فرمینن عالم کے اندر چند بندے اپنے قبریں کو لوٹ دیں اللہ اکبر جسم کو خون ودا وحدے میرا خون وہے بدبو جناب دا خون وہے مکھے دی بین بیناہت لیکن ایسا خون ہے ان دی خوشبو دا مقابلہ امبر نہیں کر سکتا ان دی خوشبو دا مقابلہ کستوری نہیں کر سکتی سبحان اللہ اللہ دے بندے اللہ کو لو پوچھتن اللہ سیاں کون بندہ ہے جن دے خون وچوں کستوری کو لو زیادہ مہکے آمنا جلال فرمینن اللہ ولو جوان ملسی اے شہداء دی جماعت ہے جنہ اپنی جان اللہ دے نام تے دنیا دے اندر قربان کی دی ہے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر واجب الاحترام بزرگو شہادت بڑی عجیب چیز ہے امام الانبیاء فرمینن جلے جلتی جنت اندر چلے وسن اور نعوذ باللہ جہنم اندر چلے وسن اللہ سی جنتے کو دیکھ سن نمازی جنت ہمسائے دی عزت پاہ رہے والا جنت قرآن دی تلاوت کرنے والا جنت اندر بے حیائی کو بچن تے بچاون والا جنت اندر اللہ دے شہیدیں دے نظر کرم سٹے سن اللہ فرمیسن سناؤ شہیدو میری جنت پسند ہے کہ کوئی نہ آدم یا اللہ پسند ہے اور کو چاہنے میں اللہ سیاں جے دل دی گال کچھ نہیں جڑا مزہ میدان جنگ دے اندر اپنی جان کو بیرے بیرے کروانے آیا ہا اور لفظ تیری جنت اندر نظر نہیں دیا دی دل آدھے ایک باری ولا شہید ہو کے جنت اندر قدم رکھوں اتنا عظیم مقام شہادت کہ جنت اجونر دے بعد بھی جنتی شہیدے کو شہادتی لفظت یاد ہے شہادتی لفظت ستا رہی ہے امام الانبیاء سرکار دو عالم آپ دعا بیٹھے منگن اللہم میرے مالک میں بڑا حیرانہ تورا جمود کیوں ہے اللہم دامانا اے میرے اللہ آپ جا زبان نلے کری اللہ اور ذوق نال اور شوق نال آج زبان بولے نہیں پہ رب دا نا چاگھن کل زبان کے مہر لگ ویسی بندے چیخ سن روشن کرلاسن ادو آواز اسی اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا بدبختو ہٹ ونجو متھے لگن دے قابل نہیں میری ہے جنا منام دا ٹائم ہمیں کوئی یاد نہ کیتا ہے ہون میں روشنیاں منام دا ٹائم ختم ہو گئے آقا جا محبت نال اللہ اللہ نفع دا مالک نقصان دا مالک عزت دیون والا ذلت دیون والا بارشاں دیون والا بارشاں روکن والا دل دے پوچھے رانے پجانے والا
والا حیات دیون والا پتر دیون والا دھیاں دیون والا جوڑے جوڑے دیون والا ٹیکے وال کھیڑ گنن والا پیر نے بڑا عجیب ہے کہ آتے ہر چیز مسبب و سبب سے مانگو ارے منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو اور کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو میر بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو آمنہ دلال دعا بیٹھے مگن آدم اللہم اللہ میرا دل نہ دے میں ولا ولا تیرے نام دے قتل تھی ماں دے ولا ولا زندہ تھی ماں بہت تکلیف ہے دلال عجیب آدمی کیوں بالکل بیان نہیں کا کرنے دا کہیں میرے آواز کو کچھ کریں دے کہیں میرے کچھ کریں کیوں کر رہے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم میرے محترم دوستو میں ذرا ذہن سازی کر رہی ہاں کہ اللہ دے پیغمبر دعا کا مگن اللہ میں کو شہادت دے توجہ فرمائے سو اور جواب دیو نبوت دا مقام زیادہ ہے یا شہادت دا بولو 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 نبوت دا مقام زیادہ ہے یا شہادت دا علماء سوال کی تے مقام نبوت دا زیادہ تے حضور دا نبی دا امام ہے امام الانبیاء تھی کہ تلویں درجے والی شہدہ مطالبہ کیوں پہ کریں حالانکہ نبوت ہے شہادت ملتی نبوت دی وجہ کرو ہے ابو جہل دے جان دے ٹکڑے تھے ہر بندہ دے بے ایمان مردارے حضرت حمزہ دے تن کلو سر جدا تھے ہر بندہ دے شہید اور سید و شہدائے قتل او بھی تھیا پہ قتل اے بھی تھیا پہ او مردار کیوں ہیں اے شہید کیوں ہیں او مردار جو کلمہ مصطفیٰ دا نصیب نہیں تھیا اے سید و شہدائے جو کلمہ امام الانبیاء دا مل گئے شہادت مل دیئے نبوت دے صدقے لیکن خود نبی شہادت دی دعا پہ مندن امام الانبیاء سرکار دو عالم امام الانبیاء ہو من دے باوجود مقصود کائنات ہو من دے باوجود روح دو عالم ہو من دے باوجود دعا من اللہم میرے مالک اقتل فی سبیلک اللہ میں تیرے نام دے قتل تھی ماں ول زندہ تھی ماں فلا شہید تھی ماں ول زندہ تھی ماں اللہ علماء دے قبرے تے رحمت فرماوے میں علماء کو پوچھے علماء نبی دا شان وڈا شہید دا مقام کم لیکن حضور کیوں شہادت دی دعا مگن میرے استاد میرے بزرگ میرے عالم میں قوادن محمد عمر آمنہ دلال اپنی آمن والی امت کو شہادت دی عظمت بیان کرنا چاہنے ہیں کہ شہادت اے جدی مدی شہ جو میں نبی ہوں دے باوجود شہادت دی دعا بھی مندہ پیادے طلب بھی کرے دا بیا حضور دعا بیٹھے منگا اللہ میں کو شہادت دے اگر ایک آج سمجھ نہ آئے جو وڈی شان والا چھوٹی شان والے بھی کیوں طلب کیا کریں دے پیچھے اپنی سادی زبان دی میں اکساں کہ مرغی سامنے پئیے لیکن ابر بھی بندہ چھوٹی شہ چٹنی دا سوال کرنا بیٹھے ہر شہ دی اپنی لذت ہو دیئے امام الانبیاء سرکار دو عالم نبوت مقام تے فائدن لیکن شہادت دی لذت پئی ہے امام الانبیاء شہادت واسطے دعا بیٹھے مقدم واجب الاحترام بزرگو اگر اسلام دی تاریخ کو دیکھو قدم قدم تے میرے مصطفیٰ نے اسلام دے گلشن دی آبیاری دی خاطر شہداء پیش کی میری طرح گزارش تے توجہ فرمے سو میں امام عالی مقام دی عظمت کو دل دی گہرائی کو لو منے گا کئی کی بندے یزید تے حسین دا آپس اندر تقابل لیتی پہ ہونا یزید حسین میرا دل بڑا کڑ دے کہ یزید دا کیا تقابل ہے حسین ابن علی نال یہ نبی دے مونڈے دے کھیرن والا
اے رسول اللہ دی زبان چوسن والا، اے جنتی نوجوانے دا سردار، اے صحرا دا لخت جگر، اے عبداللہ دا نور نظر، لوگو شاہ دیکھو میرا اور میرے مشائخ دا عقیدہ ہے لکھا یزید کٹھے تھی من حسین ابن علی دے پیرے دی جتی دا مقابلہ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، عظمت امام حسین، مقام امام حسین، نعرہ تکبیر۔ عظمت حسین اپنے مقام تے، لیکن ایک گال ذہن رکھو کہ نبی نے اسلام دے گلشن دی آبیاری خاطر صرف حسین نہیں دیتا، نبی نے قدم قدم تے جان سار اللہ کی دربار میں پیش کیتا۔ وہ بڑھڑی سمیہ بھول گئی ہے، ابو جہل قریب آیا کھڑے، سمیہ جان تے رحم کر، کمزور عورت آئی، میں مکہ مکرمہ دا نام بر جابر و ظالمہ، سمیہ میرے ظلم دا مقابلہ نہ کر سکتے، بڑی جرت نہ دے کہ ابو جہل میری ناتوانی تے کمزوری کو نہ دیکھ، اج تے جفا تے وفا دا مقابلہ ہے، تو جفا آزما میں وفا آزمینیاں دے دے ہیں کہ جفا بدھیے یا وفا بدھیے، جان دے ٹکڑے ہو گئے، زبان تے جملہ توحید ہے، اشہد و لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ مظلوم شہیدہ دی عظمت کو بھی سلام ہے۔ سبحان اللہ، اسلام دی خاطر رسول اللہ دے چچا حضور اکرم دے رضائی بھائی حضرت سیدنا حمزہ دا لاشا تڑپ ہوئی ہے۔ لوگوں میں کیا دساں، اج قوم سنن واسطے تیار نہیں۔ میں وال بیٹھا تھا امام عالی مقام راقب دوش نبوت سیدنا حسین بن علی دی محبت میرا جذب ایمان ہے، لیکن ای مظلوم دی شہادت سنو، شہید کرن دے بعد نک کٹی گئی ہے، ہونٹ کٹے گئن، کان کٹے گئن، اکھی کٹھا گئن، کلیجہ چبایا گئے، گردیں دے ہار بنائے گئن، امام الانبیاء دے سامنے چچا دا لاشا موجود ہے، بھیڑی ہونین، دل میں خیال ہے وجہ میں اپنے مظلوم بھیرا دے چہرے کو دیکھ کے آواں، پتہ لگے حضور اکرم کو جو حضرت صفیہ میری پھپھی اپنے بھیرا دے چہرے کو دیکھنے واسطے آندھی پئیے، انہوں چہرے مبارک کو دیکھن والی کیفیت کوئی نہیں، جو نک کٹی پئیے، ہونٹ کٹے پن۔ زبیر کو فرمائے زبیر اما کو بن کے آگ، میری پھپھی کو بن کے آگ، صفیہ تیرے بیرادہ منہ دیکھا دکھا کے کہنی مدہ تیری ہائے نکلے، نبوت دی صبر والی چادر داغدار تھی وجہ۔ حضرت صفیہ نے فرمایا بیٹا وجہ حضرت کو آگ، میں تمہاری تربیت یافتہ ہاں، میں روانیاں دی پئی، میں بے صبری کرانیاں دی پئی، میں تے دیکھ کے خدا دا شکر ادا کرنا پیانیاں، جو اللہ تیرا شکر ہے میرے بھیرا دی قربانی اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول کر دے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم دے چچا جناب حمزہ، کون حمزہ حضور دے کہ دن انت اسد اللہ واسد رسولے، حمزہ تو خدا دا شیر ہی مصطفیٰ دا شیر ہی، نک کٹی پئیے، ہونٹ کٹے پن، کن کٹے گن۔ میری طرف توجہ مہربانی فرماؤ، اللہ دے پیغمبر نے اپنے چچے دے وجود دے ٹکڑے جھولی بچاتے ہوئے، 70 واری جنازہ پڑھے حضور نے اپنے چاچے دا، چہرہ شہید دا جنازہ پڑھ دن حضرت حمزہ نال، امام الانبیاء اپنے چاچے دے وجود دے ٹکڑے جھولی بچاتی کھڑن، اکھی چوہنجو دے نیرن، آسمان تو دیکھ کے دن میرا اللہ کسیرا نہ کشتا ایم، خونے نہ کردہ ایم، جرم ہمی کے عاشق روح دگشتا ایم۔ اللہ سیاں میرا کوئی جرم کوئی نہیں، میرا ہی کو جرم ہے جو دنیا کو میں تیری توحید دا پیغام پہنچے نا۔ اللہ میرا چاچا شہید تھی گے، انہی لاش دے ٹکڑے چاہتی کھڑا، ہوڑتا میں محمد کو راضی تھی ون، اللہ ہوڑتا محمد کی قربانی اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرما گئے۔ وہ 72 شہید ان کی عظمت کو سلام آتا، لیکن انہیں شہداء دی شہادت بھی سامنے رکھو۔
جناب عثمان شہید ہیں جری جہد بادشاہ پانی بندے کربلا دی تس سن کے جگر منہ پوان دے 7 دہاڑے پانی بند یا 3 دہاڑے پانی بند سیدنا عثمان غنی دا 4 دہاڑے پانی بند دروازے تے حضرت حسن حضرت حسین پہرا کھڑے دینا جناب علی شل مرتضی مشکی دا پانی دا بھر کے آئیں تاکہ میں جناب عثمان تک پہنچاواں بدبخت نے تیر مارے مشکی دا پھٹ گئے پانی بٹیج گئے ابن کثیر لکھ دیں اون ویلے حضرت سیدنا علی المرتضی نے اپنے سر دی پگڑی لہا کے امیر عثمان کی حویلی والے پیسے سکے آواز بلند نال فرمائے نے عثمان قیامت الہوار میری شکایت نہ لاوی میں اپنی طاقت مطابق پانی گھرنا یا ظالم میں پانی نیاما دیتا 40 دہاڑے پانی بند حضرت جناب مغیرہ ابن شعبہ جناب عثمان کو لونٹے پوچھن عثمان 40 دہاڑے تھی گن پانی بند کھانا بند کیا وجہ بھوک نہیں لگتی پیاس نہیں لگتی فرمایا مغیرہ میں بندہ ہاں بھوک بھی لگتی ہے پیاس بھی لگتی ہے ول کیا کریں نہیں سن ذرا غور نال جناب عثمان حضرت مغیرہ آمنہ دلال دا غلامہ حضرت صحابیہ میرا بھراوا گلے میں کو بکتے تے تنگ کریں دیے میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا شروع کر دینا بک بھی لہ دیے ویدی دے ترہ بھی بک دیے ویدی جناب سیدنا عثمان شہید حضرت جناب عمر شہید مراد پیغمبر سبحان اللہ لیکن بار حضور اٹھے امیر عمر آندے بیان نبوت نے بڑا عجیب جملہ فرمانے عمر دنیا تو لوگ ویسن لوگ روسن جلے تو دنیا تو ویسن اسلام روسن سنی بیٹھے اس علماء کو لو کہ قرآن و سنت اندر ایسے مقام ہیں فرش جمیر عمر بولی عرش تو اللہ نے واحد بنا کے بھیجی ہے ہی محرم الحرام یقم کو جناب سیدنا فاروق عالم دی شہادت ہے ہی شہید کی عظمت کو بھی سلام اپنوں مسلح پیغمبر دا شہید حالت نماز دا شہید موضوع میں گہنا سا نماز پڑھنے دے کھڑیں حالت نماز اندر ایک مجوسی ابو لولو جننا فیروز آؤ خنجر ماری زخم گہرائے بہگن عبد الرحمن ابن عوف مسلح دے گئے جناب سیدنا عمر تے حملہ حالت نماز تھے غور کری میری طرف اور میدان کربلا اندر انہیں حضرت قاری صاحب سنویں دے پہن امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی تے حملہ حالت نماز تھے ذرا تکڑا تھی قابو تھی گار سمجھی میری رکعت شروع تھی یہ قیام کو لو رکعت مکمل تھی یہ سجدے کو حضرت عمر تے حملہ قیام بچ جناب حسین تے حملہ سجدے بچ جے بازا کئی بار سوڑ میں کوا کھنڈے میرا سو کے خطابت ہدے جائے رکعت دا آغاز نبی دے مسلح دے حضرت عمر نے کی کہا ہوں رکعت دا انجام میدان کربلا دن حسین ابن علی نے نعرہ تکبیر شان فاروق اعظم شان امام حسین نعرہ تکبیر میدان کربلا اندر سیدنا حسین ابن علی نے کون حسین توجہ میری طرف حضرت بی بی ام فضل فرمائیں میں خواب اٹھے ڈر گیا خواب سن کے دیکھ کے صبح اٹھی حضور کو لگی یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ میں خواب اٹھے تھے بڑا بھیانک خواب ہے پر میں نے سنا ہو کہ حضرت میری زبان کو اشارہ نہیں دل کو ہمت نہیں میں کینے سنواما جناب کو خواب امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا ام فضل سناؤ خواب
اب یہ یا رسول اللہ بڑا عجیب خواب ہے، ہمت نہیں پوندی۔ پر میں نے سناؤ تے صحیح ڈٹھا کیا ہے وے؟ اگے سنیا میں ڈٹھے جناب دے جگر دا ٹکڑا کٹی تے میری جھولی وچ آئے میں چاہتی بیٹھیاں، میں تے ڈر گئیاں ہوں ویلے دی نیندر کوئی نہیں پریشان۔ امام الانبیاء مسکرا کر فرمانے ام فضل بڑا سونا خواب ہے، اللہ میری بیٹی فاطمہ کو پتر دے سی ہوں، پتر کو تیری جھولی اندر کھلایا وے سی۔ جب دے بال جناب فاطمہ دے گھر امام الانبیاء کو علم تھے، سیدہ فاطمہ دے گھر بال جمعے، میرے گھر بال جمعے مبارک دیون حافظ سراج آمن، میرے گھر بچہ جمعے مبارک دیون ماسٹر صاحب آمن، میرے گھر بال جمعے مبارک دیون ملک صاحب آمن، کیا عظمت والا بال مبارک دیون سید القونین آدھے پن سبحان آمنہ دلال این نال سیدنا علی المرتضی کھڑن، سیدہ طیبہ جناب فاطمہ بطول بیٹھن۔ اللہ دے پیغمبر مسکرا کے پوچھتن بیٹی اللہ پتر دیتے، جی ابا جان اللہ جھولی آباد کی تے پتر دیتے، مبارک ہوئی۔ حضرت علی بڑے کے پوچھنے علی کیا نہ رکھی پتر دا؟ مرد میدان علی، شیر یزدان علی، عام طور دے پڑھتے رہا دے وے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ مرد میدان حضرت علی، ہر بندہ اپنے ذوق دا نہ رکھے دے، سبحان اللہ۔ حضرت علی نے عرض کی تے سائیں میں اپنے پتر دا نہ رکھے حرب، حرب دا مانا جنگجو، حرب دا مانا مرد میدان، حرب دا مانا میدان کارزار اندر جرت و بہادری دے نشان رقم کرنے والا۔ آکے سیاں میں اپنے پتر دنا حرب رکھے، اولا کے والو سنتے اپنے ایمان کو جلا بخشو، سائیں کھیل پن فرمین نالی میں اپنے پتر دنا حسین رکھے۔ اللہ دے پیغمبر نے اپنی لعاب دہن حضرت سیدنا حسین دے منہ سٹیے، ان کو کہنے گھٹی لاوان۔ نبی کریم نے سجدے کرنے وچ آزان کی ہے، نام مبارک رکھے نے۔ اللہ دے پیغمبر نے اپنے پتر دا عقیقہ کی دے۔ صحابہ فرمینن عجیب پیارا حضور کو، جلے حضور سفر تے بنجنا تے واپس آمن ہا، بی بی فاطمہ اپنے دوہین شہزادے کو سید سرما کرا کے مدینہ طیبہ دی سرحد تے بھیج لے جان، وجہ نانے سنیوریاں دے پہلے۔ امام الانبیاء دے خلاف فرمن رسامی موجود ہوں دے آسے، سرکار دو عالم جلے مدینہ طیبہ اندر داخل تھی منا، دے دین شہزادے موجود ہیں، امام الانبیاء سواری ملے ہیں دے ہنجا، حضرت حسن تے حسین کو اگوں پچھوں بلہا کے مدینہ اندر داخل تھی میان، ایشان نال داخل تھی میان کہ حضرت حسین اور جناب حسن امام الانبیاء سرکار دو عالم دے نال ہو دے ان۔ میں پڑھے کتابیں دے اندر غور نال تساوی سنو، ایک نوار سیدہ زہرا ابے سنگ دے گھر ٹکانین، یہ میری دھیاں یہ میرے گھر، توارے دھیاں نن توارے گھر ٹکان، نبی دی جائی نبی دے گھر ٹکان، یہ رات اٹائی میں حضرت حسین نے پانی منگی، اماں جان پانی، سیدہ زہرا اٹھا پن، نبی کریم نے فرمائے بطول زہرا رکون، میں اپنے شہزادے کو پانی آپ پلے سا۔ امام الانبیاء سید القونین آپ اٹھی کہ حضرت حسین کو پانی پلائے، میرا ذوق خطاب بتا دے، شاید نبوت اپنی نور بصیرت نال میدان کربلا دی تس دے دے پہن جو چلو آج میں اپنے پتر کو اپنے ہتھے نال آپ پانی پلاواں۔ ایک نوار حضور آن دے پن صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موڑے حضرت حسن، بے موڑے حضرت حسین، سبق رضی اللہ تعالی عنہما، اجو حضرت عمر اٹھے تے دیکھ کے خوش تھے، اپنے دے کے خوش تھی نن،
امام الانبیاء سرکار دو عالم تو بیٹھے نے، ایک موڑے تے حضرت حسن ہے، بے موڑے تے حضرت حسین ہے، دیکھ کے حضرت عمر دے نعم المرکب نعم الفرش، بڑی اعلیٰ سواری ہے، بڑی شاندار سواری ہے۔ شب معراج حضرت ونجن براق سواری بنے، شب ہجرت حضور ونجن صدیق سواری بنے۔ شہزادے تو علی مقدر تو حیرانا، نبوت والی سواری بن کے ویندی پئیے، نعم الفرس بڑی شاندار سواری ہے۔ غور نہ سنو جلے حضرت عمر نے گال کی دیئے، سہی کھل کن فرمانے عمر نعم الفارسان، یہ سواری شان والی ہے، سوار بھی شان والی ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمائے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن تے میرا حسین بیشتی نوجوانے دا سردار۔ آکھو جا بے شک الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانے دا سردار۔ ہوں نبی نے ول فرمائے ان ابا بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، میرا صدیق تے میرا عمر بہشتی بڑھڑیاں دا سردار۔ کیا مانا؟ جرے نوجوان دنیا تو ویسن مومن وہ حضرت حسین دے جھنڈے تلے حسن، جرے بڑی عمر دے دنیا تو ویسن شیخین دے جھنڈے دے تلے حسن۔ سبحان اللہ۔ انہاں کو نا سیدنا ابو بکر، میں اپنے کرنے نال سنی ایک بندہ کر دے انہیں کو سید کیوں آپ دے سیدنا فاروق اعظم، انہیں کو سیدنا کیوں آ دے پھر سونے گرا وہ جائے زبان نبوت نے حسنین شریفین کو سیدہ کیے، ہوں زبان مبارک نے شیخین ابو بکر عمر کو سیدہ کیے، حضرت حسن حسین کوئی جنتی نوجوانے دا سردار۔ حضور نے فرمائے جناب ابو بکر عمر کوئی جنتی بوڑھے دا سردار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے مبارک کو لمبا کر رہے ہیں، جلے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ حالت سجدے کے اندر اپنے نانے نال پیار کریں۔ غور کرو بڑی عجیب گال، مسند فردوس ایک حدیث کی کتاب ہے، ان کے اندر لکھے نے کہ جنت جہنم دا آپس میں مباحثہ کیا، اور ایک دے شاید بالکل نمی چیز ہو، جنت اور جہنم دا آپس کے اندر مباحثہ کیا۔ جنت ہے میری شان زیادہ ہے، جہنم ہے میری شان زیادہ ہے۔ جنت ہے تیری شان کی میں زیادہ ہے، وہ ہے کہ میرے اندر بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے آقر خان، بڑے بڑے سردار میرے اندر آسن، تیرے اندر رومنے پھٹے پرانے کپڑے والے، رات اٹھی کے تہجد پڑھنے والے، فقیر منش تیرے اندر ہی آسن، میرے اندر بڑے بڑے بادشاہ آسن۔ آنکھو جا سبحان جنت کا سن کے عرش تو اٹھی اللہ، جہنم آتی ہے جو میرا شان زیادہ ہے، جو میرے اندر بڑی شان والے آسن، کہ تیرے اندر فقیر فقیر آسن، سچ ہوں دی شان زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جنت میں تیرے ایک کونے کے جناب حسن کو بھی حسن، میں تیرے بے کونے تے جناب حسین کو ملے ساں، دنیا دے لکھا بادشاہ محمد دے پتر دی شاہی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فضائق الجنتو، جنت کھیل پئی آکے بے شک جتا محمد شہزادی آونین ان دا مقابلہ کون کر سکتے۔ علماء اکرام لکھن جناب سیدنا ابو بکر دا دور، مسجد نبی کو باہو نکلن صدیق اکبر خلیفۃ النبی، ڈٹھے
جتھے میں جناب سیدنا حسن کھیت دیکھ رہے ہیں ابو بکر صدیق پکڑن واسطے پیار واسطے بوتے تھے پیچھے اپنے نال لاج بھی ہونن ہائے ہائے اپنے نال انداز بھی ہونن میں کئی باری تجربہ کیتے گھر دے اندر میرا نواسا میرا بیٹا مفتی صاحب دا پتر میرا ڈوہترا ہے میں جو پیار واسطے پکڑا کیتے ونجا اڈے بھاجویں دے اڈو ونجا اڈے بھاجویں دے نبی سیدہ نواسا بالے نال کھڑن خلیفہ وقت ابو بکر پیار نال ملن کی تبوتے تھے حضرت حسن اڈے دوڑ گن اڈو والین حضرت حسن اڈے دوڑ گن آخر ابو بکر صدیق نے پکڑے دہان نال لے اکھیر جو ہنجو گن دیکھن حسن پتر نبی پتر علی دہائیں لیکن شکل نبی دی ہیں تیرے چہرے کو دیکھ کے محمد کریم دی شکل یاد آن دیئے سبحان اللہ میری گال کو سمجھنے کی کوشش کرو سو حضرت علی فرمائے رضی اللہ عنہ پچھلی برادری غور نہ سوزو حضرت علی نے فرمائے چاہے سر کو لو گھن کے ناف تک نبی دی شکل دیکھنی ہوئے حسن کی دیکھنی تیجے ناف کو لو گھن کے پیرے تک رسول اللہ دا نشان اور نقش دیکھنا ہوئے وہ حسین دی میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا میرے ان جملے تے غور کرے سو میں ایک مسئلہ بیان کرنا چاہنا اگر آمنہ دے لال دے سر کو لو گھن کے ناف تک دا حصہ دیکھنا ہوئے حسن کو دیکھو جو حسن سیدی شکل رسول والا سبحان اور ناف کو لو گھن کے پیرے تک اگر رسول اللہ کو دیکھنا ہوئے میرے پتر حسین گال سمجھ آ گئی ہے ایک باری بلا آپ پہنچا سیر کو لو گھن کے ناف تک حسن نبی دی شکل ٹھیک ہے ناف کو لو گھن کے پیرے تک حسین نبی دی شکل اور میں ان کو مختصر لفظیں میں چاکھاں جو حسن دی گفتار نبوت والی زبان اکلی سے تھے نا حسن دی گفتار نبوت والی حسین دی رفتار نبوت والی آئے آئے محمد ماں تیرے جملے کو کون سمجھے حسن دی نبوت والی حسین دی رفتار نبوت والی اللہ یا رحم کو ہمیں جو ہے شہدہ جنہیں حسن دی اور توجہ کر میرے حسن دی تو گال میری سمجھ پیچھے آتی جلے میں گال کرے سنا حسن دی گفتار نبوت والی حسین دی رفتار نبوت والی حضرت امیر معاویہ نال جناب حسن نے صلح کی تھی نبی سے حضرت علی پہلے دس کے اعتراض نہ کرا ہے جی گفتار نبوت والی ہے حسین ابن علی یزید کے خلاف علم چاہ کے ٹرین کئی لوگ حضرت حسین اعتراض کرے نن علی سی پہلے دس کے جو میرے حسین تے اعتراض نہ کرا ہے یہ رفتار نبوت والی سبحان اللہ اگر یہ ٹر کے گئے یزید کے خلاف الہ ٹر کے بنیان حق ہے اگر حضرت معاویہ نال جناب حسن نے صلح فرمائیے اندہ صلح کرانا حضرت جناب سیدنا علی المرتضی فرمائن سر تو لے کے ناف تک حسن نبی دے مشابہ ناف کو لے کے قدم تک حسین نبی دے مشابہ میں کو مختصر لفظ میں چاکے حسن دی گفتار نبوت والی حسین دی رفتار نبوت والی میرے واجب الاحترام بزرگوں توجہ میری طرف
میں اللہ دی تقدیر تے قدرت تو حیران، یا نبوت دے کندھے، یا زہرا دی گود، یا جناب سیدنا علی المرتضیٰ دے پیار، لیکن راہ محرم الحرام کو چشم فلک نے بڑا عجیب منظر لٹھے، او جسم خاک و خون دنر آلود، اللہ میں تیری قدرت تو قربان ونیا، کہیں ویلے این چہرے کو مصطفیٰ کو لو چموینی، کہیں ویلے این چہرے کو میدان کربلا دی مٹی دے خون دے نار رلینی، آئے عظمت والا قافلہ میدان کربلا جندر، 2 3 4 5 6 7 8 9 محرم الحرام دا دن گزرے، 10ویں دی رات یہ 7ویں رات یا 4تھی رات، پانی بند، امام عالی مقام خیمے دے قریب تشریف گھن، دیکھا مخدرات اہل بیت، مستورات اہل بیت دا کیا عمل ہے، میں قربان ونیا مقدس گھرانے دے توں، امام عالی مقام دن جلے میں گیا، ہر خیمے میں چون اللہ دے قرآن دیا آواز آ رہی ہیں، کتھوں مزمل دی آواز، کتھوں الرحمن دی آواز، کتھوں بقرہ دی آواز، کتھوں سورت ملک دی آواز، دا محرم الحرام دا سورہ چڑھے، قیامت سورت مناظر پیش کر رہی ہے، ایک پاسو ابن زیاد دیو لشکر، بے پاسو امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما دے جناب خیر خواہ لوگ، ایک میں فوج نہیں آتا یہ لڑن گئے ہی نہ، جرا لڑن میں دے بال نہیں گھن میں دا، جرا لڑن میں دے وہ گھر والیا نہیں گھن میں دا، جرا لڑن میں دے وہ کھانی پیندے بچے نہیں گھن میں دا، وہ مخدرات مستورات نہیں گھن میں دا، ایک پاس امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی، سامنے ابن زیاد لشکر، میری طرف توجہ فرمیسو، میری طرف توجہ فرمیسو، میں واقع شہادت بھی بیان کرنے، نال میں عقائد کے پارا بھی دے میں، کئی عقل دے بڑے تاریخی روایات کو لوگ مغالطہ کھا کے حدن کہ حضرت سیدنا حسین نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ باغی بن کے گیا، میں ایسی سوچ تے، میں ایسے فکر تے ملامت کرے نا جرا خون نبوت کو باغی آکے سمجھے، حضرت حسین ابن علی بغاوت واسطے نہ گئے ہیں، اللہ دے دین دی اقامت واسطے گئے ہیں، ایک پاسو جناب حسین ابن علی، سامنے ابن زیاد، بڑی توجہ نال سن میرے گال ہی دوں، حوالے دے میں ذمہ داراں، تمام مسالک دے مورخین نے لکھے کہ حضرت سیدنا حسین ابن علی نے وہ خطوط پیش کی تھے، میں آپ پہ نہیں آیا سجا دیا، ایک اور خطوط ایک دا نا کہتے ہیں، دیکھو اور خط میرے کو موجود ہیں، میرے کو سجے لے، لیکن یہ لے پورا منظر ہی تبدیل تھی گئے، غور کرے سو حضرت نے 3 شرطاں پیش کی تھیں کہ ہر مذہب دے مورخ نے لکھے، میرے حافظ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھے، انہیں دے شیخ عباس قمی نے منتہی الآمال میں لکھے، امام علی مقام نے 3 شرطاں پیش کی دن، غور نہ سنو، فرمانے او ابن زیاد، شمر، عامر ابن سعد، میرے مقابل آمن والو، اگر میرا آمن تو کو پسند نہیں، حالانکہ میں مہمانہ توڑے ساتھ آیا، میں کو واپس ہو جائیں دیو، میں مکہ مکرمہ یا مدینہ عالیہ وان کہ اللہ دی عبادت میں وقت گزرے سے۔ نمبر 2، یا میں کو کہیں اسلامی ملک دی سرحد دے بنا دیو،
میں یہ ملک کے اندر بسیرا کرے سا نمبر 3 میرے رحم چو ہٹ ونجو میں خود بن کے یزید ابن معاویہ دنال سمجھاواں دی کو کوشش کرے کتنی شرط ہے بھائی بولو بولو اپنی زبان میں ذمہ دار ہوں میں کہیں شرطیں دا پہلی شرط مکے بنجن کے دوسری شرط اسلامی ملک کہیں میں بنجن کے تیسری شرط میں کوئی یزید ہو بنجن کے میں خود ان کو سمجھاواں دی کوشش کرے سا لوگو مسلمان بیٹھے ہوئے میں تو آگو تورے ایمان دا واسطہ دے کے پوچھتا ای تو زیادہ صلح جو کوئی تھی سکتے امام علی مقام نے صلح دی حد کر دیتی ہے ہون جری جنگ مسلح تھی نہیں پئیے حضرت حسین ابن علی دے حضرت حسین اندہ دفاع کریں دے پہن حسین حملہ آور نہیں حملہ آوریں دا دفاع پہ کریں دیں اور یاد رکھو جرا اپنے خون اپنے بال اپنے مالیں دے دفاع دے اندر شہید تھی ونیے اور شہید ہوندہ رہا دے باقی نہیں ہوندہ رہا کوئی زبان خاموش نہ رہے ایک باری چھک کے چاکھو واہ حسین اور اونچا اور اونچا جو دہتی خاک کے شولوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین واہ حسین اب تلک گلفشاں ہے تیری ہمت کا باغ آندھیوں میں جل رہا ہے اب تلک تیرا چراغ ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین کٹ گیا لیکن نکی فاسق کی بیعت وہ حسین امام علی مقام نے 3 شرطاں پیش کی دن ہون جری جنگ مسلح تھی دی بھئیے حضرت دفاع کرنے والے ہیں تے دفاع کرنے والا باغی نہیں ہوتا رہا اور شہید ہوتا رہا علماء اکرام لیکن ایک پاسوں جناب سیدنا امام علی مقام تے انہاں دے متعلقین سامنے مقابلے ابن زیاد امام نے 3 شرطیں پیش کی دیں توجہ میری طرف ابن زیاد دے کوئی شرط قبول نہیں یا بیعت یا شہادت اللہ اکبر جل ابن زیاد کہ میرے ہاتھ بیعت والحاشمی خون جوش جائے نبوت پتر نے بڑا عجیب جملہ فرمائے فرمائے نے بدبختہ اے میرا حد او ہے جتھا نانے رسول بو سریتن اے او حد ہے جتھا امری بطول بو سریتن اے او حد ہے جتھا جناب حیدر قرار نے بو سریتن میرا حد خنجر دیا سکتے جن کو باتیں سمجھنا باطل دیا حد میرا حد نہیں آ سکتا نعرہ تکبیر محمد امام حسین زندہ باد مقام امام حسین میدان کارزار گرم آئے ابن زیاد دے پاسوں ایک جوان منہ کجیا ہویا بڑی ماہرانہ انداز اندر گھوڑا دوڑے دا ہویا بڑی عجیب چال نال تلوار لہریں دا ہویا ہاتھ میں ڈھالے آدھا بے خون آشام تلوار گھن کے امام علی مقام میں اپنی جماعت کو خطابو تھی وہ تیار ہو وہ سن کے تو حیران تھی سے جلے او حملہ کرن والا بندہ قریب ہے وہاں کے تلوار بھی بھکا دیتی ہے ڈھال بھی بھکا دیتی ہے ہاتھ جوڑ کے دا سونا میں قاتل بن کے نہیں آیا قتل تھی ان واسطے آیا مہربانی کرو معافی بھی دے ہو چاہ تے جنت دی بشارت بھی عطا فرماؤ چاہ امام علی مقام حیران تھی کہ فرمائے منہ تو کپڑا لہا ہی کون کپڑا لہے نے آج کے رسی میں ہو رہا رسول اللہ دے بیٹے نے جنت دی بشارت دیتی ہے فجر آئے ہور آپ کو جا شام جنت جا سہرہ ودا جتنی امام علی مقام دے غلام بیٹھے ہوئے آپ کی زبان کو چولو چاہ اللہ دے فرشتے لگنن جو ہر فجر کو آئے حضرت حسین دے دروازے تے شام کو جنت بہشت ایمان ہے بھائی
آنکھو جب میرے دلوہائیں ہاتھ کھڑے ہیں جو میرا ایمان ہے حسین سید دروازے تے جرا آوے جنت فجر آئے ہو اے 6-7 گھنٹے رہی ہے شام کو جنت صحیح ہے بھائی ہوں میں اپنے سر دی پگڑی تیرے پیرے تے سٹینا ہاتھ جوڑ کے تے کو دعوت انصاف دینا یہ دوہترے دے دروازے تے ہور 6 گھنٹے آوے یہ جنتی ہے تے جرا صدیق عمر 23 سال نانے دے قدم تے رہے گی ان دے متعلق کیا خیال ہے؟ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان محمد مصطفیٰ، شان صدیق اکبر۔ واجب الاحترام دوستو اسا دوہائیں درے تے نوکر ہیں جرا دوہترے تے دروازے تے آوے او بھی جنتی ہے جرا نانے دے بغلے دے اندر سنے او بھی جنتی ہے جا آج بھی دیکھ لے اے عظمت صدیق کے منکر روزے میں بھی ساتھ ہے وہ غار کا ساتھ ہے رسول اللہ اپنے پالے مندر سے کچھ نمائی کن ایک گھرانے لجپال حسین آنکھو لجپال حسن ساری سین سیدہ بطول حضرت زینب ام کلثوم تے رقیہ جناب عائشہ اور جناب خدیجہ لجپال گھرانے ہیں انہیں تو آمن والا دروازے تے محروم نہیں میں دا اگر ہر حضرت حسین دے دروازے تے آئے جنتی ہے یہ اصحاب رسول سیدنا حسین دے نانے دے دروازے تے آئے وہ بھی جنتی ہے بے شک بے شک میں موضوع تو ہٹا نا اگر یہ مجمع دنر کوئی حاجی بیٹھا ہوئے یا عمرے کرنے والا بیٹھا ہوئے یہ میں تھوڑا جہاں کتے کرے میں دیکھ ہی نہ کیتی بندے بیٹھے ہوئے حج والے اور عمرے والے 1 2 3 4 5 مفتی صاحب 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ماشاءاللہ 16 اللہ تو ولا ولا گھن بنی مارکہ مدینہ گیا ہوئے بھائی اتہ قبرستان ہے جنن آئے جنت البقی ڈٹھے ہوئے بی بی فاطمہ سین کی قبر مبارک ہے جتنا حضرت امام محمد حضرت حسن کی قبر ہے جتنا حضرت جعفر صادق کی قبر ہے جتنا نبی دی دعیت اممہ حضرت حلیمہ دا مزار ہے جتنا حضرت علی دی اممہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے جتنا جناب سیدنا عثمان غنی دی قبر ہے جتنا اندنا جنت البقی میرے دیکھیں اے نبی دے پیرے والے پاس ہوئے جنت البقی مدینے وچ قبلہ لمحہ ہے قبر دندر ای سمہایا ویندے حضرت ای ستے ہوئے نبی دی پواندی والے پاس ہوئے جنت البقی ٹھیک ہے جنت کہ حضور دی سراندی والے پاسوں جرا ٹکڑا ہے انہاں نہ ہے ریاض الجنہ غلط آنکھاں بول پوا ہے سراندی والے پاسوں تے پواندی والے پاسوں جنت البقی ہن آپ عقل نال سوچ جے نبی دے پواندی بھی جنت ہوئے تے سراندی بھی جنت ہوئے ان دے بغل جنت نہ ہو سن سبحان اللہ سبحان اللہ شان رسالت، شان صحابہ، علامہ محمد عمر قریشی۔ حاضرین مکرم ٹائم بڑی تیزی دے نال جاری ہے اگر تم سے کوئی پوچھے تمہاری زندگی کیا ہے ہتھیلی پہ ذرا سی خاک رکھنا اور اڑا دینا اس سیکنڈے والی سوئی رسیلی کھڑی ہے کہ میں جلدی عمر مقدی پہ ٹائم گزردہ پہ میدان کربلا دندر جناب سیدنا حسین ابن علی مقابلے ابن زیاد یہودہ لشکر سب تم پہلے 72 تن جرے امام عالی مقام دے متعلقین شہید تھے والمیدان کربلا دندر جناب مسلم دے بھائی عبدالرحمن ابن عقیل عبداللہ بن عقیل جعفر بن عقیل شہید تھے میدان کربلا اندر جناب حسن دے لخت جگر حضرت قاسم نے جامع شہادت نوش کی دے
میدان کربلا اندر سیدہ زینب دے لخت جگر محمد عون شہید تھے. میدان کربلا اندر جناب سیدنا حسین دے نوجوان بیٹے علی اکبر شہید تھے. این میدان کربلا اندر اہل کوفہ کو خطاب کیتے نے، فرمانے کوفیو میری تلوار کی زد میں نہ آؤ اور ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تلوار کی تیلی سے کٹ جاؤ. میں فرزند حسین ابن علی ہوں، مجھ کو جانتے ہوں گے، شجاعت ہاشمی ہوں، مجھ کو پہچانتے ہوں گے. میدان اندر بڑی بے جگری دے نال لینے جناب علی اکبر جام شہادت نوش ہویا. سارے نوجوان شہید امام علی مقام اندر تشریف لے گئے. حضرت اخیر پیون والا بال جناب علی اصغر آپ نے اپنی جھولی اندر چاہتے تھے پار ہوئے، نہیں منگی بھیک پانی دی میرے امام نے. امام علی مقام کو کمزور دل ثابت نہ کیتا کر، جرت بادشاہ حسین، عظمت نشان حسین، دلیری دی مہوا حسین. امام علی مقام میدان کربلا اندر چاہ کے آئیں، دیکھا کیا حال ماحول دا. علماء مالک حضرت دے کھڑن، اچانک بدبخت نے تیر مارے، معصوم دے گلے اندر آ کے پیوست تھے. بچہ پہ دی جھولی اندر تڑپان لگے، خیمے اندر تشریف لے گئے. بچے کو سکھ دیوا لیکن جلے چہرے تو کپڑا ہٹائے نے. بیٹا مالک حقیقی کو لبیک آ چکا. اولاد والے بیٹھے ہوئے میرے دوستو، معصوم بچیاں والے بیٹھے ہوئے اپنے گرے باندھ اندر جھاٹی پاؤ. بندہ اپنے وجود کے لکھڑ کو برداشت کرے دے، مگر تھانی پینے بچے اندر کوئی گوارا نہیں کر سکتا. اپنے بال کو جھولی اندر چاہتی کھڑن، ایک نظر بال دیوال بھائی نظر رب ذوالجلال دیوال، لیکن اللہ میں تیری ہر رضا دے راضیاں. کچے پھل منگے دیون کی تے تیار، پکے پھل منگے دیون واسطے تیار. بس میری ہکا دعا ہے اللہ میرے پائے استقامت اندر تزلزل نہ آوے. امام علی مقام بیٹے کو اندر لے کے گئے. ہن غور کر، آپ نے اپنی بہن کو خطاب فرمائے، فرمانے میری بہن اٹھی، حوصلہ پکڑ، ایدونی بے امامت محمد المصطفیٰ، نانے محمد ولی دستار چاہ کے دے، باب سیف علی المرتضی، باب علی ولی تلوار چاہ کے دے، باب قوس حسن المجتبی، براسن والا تیر کمان چاہ کے دے. او محمد و آل محمد، اصحاب محمد غلاموں، بڑا دردناک واقعہ ہے. جی میں آج دی بھین سیج واسطے اپنے دلہا بھیرا کو سنگار کے روانہ کریں دیے. انہیں میدان کربلا دے دلہا کو جناب زینب روانہ فرمائے. جلے امام روانہ ہونے لگن، تمام مسالک دے علماء لکھے، فرمانے میری بھین زینب جو من استیغ حل جفا بعالم بقار حلت میں نمائم، جل میں ظالمی دتوں میدان کربلا اندر شہید ہو بنیا. خبردار بے صبری نہ کری، خیال کری نبوت صبر والی چادر دار نہ ہوئے. میں سیدہ زینب میں تیری عظمت صبر کو داد دیواں. بڑا عجیب جواب تیرے، فرمانے میرا ویر جے پیو دا خون تو وہی ہوں، پیو دا خون مایا. میدان کربلا اندر شجاعت جواب مردی دے جہر دکھانا تیرا کم، خیمے کو قرآن تے نماز نال آباد کرنا سادہ کم. سبحان اللہ. مورخین نے بڑی عجیب گال لکھی ہے، دل نہ دہا میں آکھاں. بڑا عجیب واقع، کلیجہ پھٹ دے، کلیجہ منہ کواں دے. سر الشہادتین علامہ عبدالرب محدث دہلوی نے لکھے. جلے امام علی مقام سب کو مل کھڑن، اپنی سواری تے سوار تھے. معصوم بال سیدہ سکینہ قریب آ کے کھڑ گئیے. علماء دی زبان سکائنا
ساری عام لفظیں دنر سکینہ حضرت سکینہ قریب آ کھڑن دے طور کے پہ سہی دے چہرے کو دے کہ دن بابا کٹا بلسے کٹا دی انتظار کر رہا ہر دھی اپنے پیو دا انتظار کرے لیے ابا ویندے پہ وے کٹا بلسو کٹا دی انتظار کر رہا یہ گال سمجھ ناوی تے ہی سمجھ تو ویندہ پی لاہور تے بریف کیس تیار کی تے روانہ تھی من پہی بال نالا کھڑیے دیکھو آدھی ابا ویندے پہ وے کٹا بلسو راہ بھالا آدھی ترے احاڑے دے بعد 4 دے بعد 5 دے بعد دھیاں پیود انتظار کریں گے حضرت پوچھنا کریں دے ابا جان ویندے پہ وے کٹا بلسو کیا دسیا دم دراہی میں کڈا وکسا اکھی وچو ہنچو بڑ پن آسمان دو دے کیا دن میری بیٹی افقد و امری الاللہ میں اپنے معاملات اللہ دے سپرد کرے نا خیمے کو لوبار تشریف لے آئین لمبا چوڑا خطبہ ارشاد کی تنے آخر قتال و مقاتلہ شروع ہوئے لڑدیاں نماز اٹھائیں کے سواری اترین سر سجدے دے اندر بلکہ مورخین نے لکھے حالت نماز چن ایک بدبخت نے خنجر مارے یا نیزہ مارے امام علی مقام کو جس میں ہر زمین تے گرے میرا ذوق خطابت دوں ویلے آپ دے دل میں چھکار ضرور رہی سی اللہ سیاں تیری قدرت بھی بڑی عجیب ہے کہیں ویلے ہی جسم کو زہرا دی جھولی وچ کھلے نہیں کہیں ویلے ہی جسم کو کربلا دی ریت رولے نہیں سر سجدے دندر شمر بدبخت نے سر تنگلو جدا کی دے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لیکن دوستو میں اکھنڈ حق رکھتا کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی ارے کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں حالت سجدے دندر سر تنکلو جدا تھے امام علی مقام اپنے آخری عمل نال سبق لے کے گئن کہ اللہ والے دنیا تے جینن تامی سر رب دے سامنے جھکینن جے دنیا تو بینن تامی پیشانی اللہ دے سامنے جھکا کے بینن دل میں راہ دا بیٹھے تو کو اختتام تک کھن ونیا یہ لے کافلہ کربلا کو بنجن لگے نا کوفے دی طرف آئے ہائے لکھے نے کہ ایک بدبخت بولی ماری ہے دیکھ دے زین العابدین سناؤ آئے ہاوے بلے وے دے کون جیتا کون ہاریا مدینہ تو مکہ آئے ہاوے مکہ تو کربلا آئے وے سناؤ کون جیتا کون ہاریا ان کو علم نہا میں کہنے نال گال پہ کرے نا امام الانبیاء دا پترہ کھن لگے او اللہ دا بندہ ہونے آزان اسی مسجد وچ جے تیرے نانے دنا آزان چاہے تو جیت گئی جے میرے نانے دنا آوے آزان دندر تے میں جیت گیا جس وقت کوفہ قریب ہے عمر بن سعد کو صدی حضرت زینب نے عمر ٹھیک ہے تو دی قید وچ ہے ایک گال میں اکھنا چاہنی ہاں بس میں تھی گال میں کیسا اکھر جی اکھر گال ہے ساکو کوفے دے بازار دندر جلے داخل کرو رات گھن منجاہے دی انہ گھن منجاہے زینب کیوں فرمانے تے کو علم کہے نہیں جو اہل بیت رسول جلے گھر دلو نکل دی ہن کچاوے کجے ہوئے ہوں دے ہن آج تے کچاوے تو تے چادرہ کوئی نہیں کپڑے کوئی نہیں اسا چاہنے ہیں جو امت کو پتہ نہ لگے جو محمد دی بچے دے جسم کتنی ہے کیا خاندان ہے کہ یہ عالم اندر بھی شریعت عمل ہے اپنے جسم تے پردے دے حیا دا خیال ہے سیدہ زہرا میں دے بن اگو کو حضور پچھو بطول پچھو علی سین حضرت علی نے فرمایا زہرا
او تمہارے ابا ہیں میں تیرا خاوند ہاں ادا بندی میں پیو دے پیچھو ٹر جائیں دے ایویں خاوند دے بھی پیچھو ٹرو کیا وجہ ابے دے پیچھوں خاوند دے گوں سیدہ روک کے فرمائے علی میرے سر دا تاج آئیں علی میرا سائیں آئیں میرے ابے میرے ہاتھ پکڑ کے تیرے ہاتھ میں دیتے ادب ایویں ہدے میں تیرے پیچھو ٹرا مگر میرا حیا ہدے میں تیرے اگو ٹرا تاکہ میرے پیرے تے تیرے پیر آدھے ونن فجر کو امت کو پتہ نہ لگے جو محمد دی جئی دے پیر کے چلے یہ لے حضرت زہرہ دا آخری وقت ہے اٹھاؤ کتابیں کو بی بی بطول نے حضرت علی کو تلیدی نے کہا بھئیے میں چاہنیا جو مرن دے بعد امت کو پتہ نہ لگے جو محمد دی جئی دا جسم کے دے رہا لوگوں جیری بی بی مرن دے بعد بھی اپنے جسم تے غیر دیاں نظرہ برداشت نہیں کریں دی اور یارہ کھجیں دے پچھوں عدالت بن کے اپنے پردے کو لے لی گئی یہ حیا والا گھر ہے تیری میری دھی کو حیا ملے ہی حیا والے گھر دے سکتے آج اگر میری بیٹی دے سر کے پردہ ہے صدقہ اہل بیت دی آل رسول کا ازواج مصطفیٰ ہے اللہ تبارک و تعالی اصلا سب کو امام عالی مقام نواس رسول جگر گوشہ بطول راکب گوشہ نبوت حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ دی محبت نصیب فرماوے مودت نصیب فرماوے عقیدت نصیب فرماوے اور سب کو بات کے اللہ انہیں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا پچھلی رات لئیے شہر وچ بیان ہے اتنا میں گال آخرت اندر کیتی ہے ہون بھی کرنا کہ لوگ آدھن میدان کربلا دی جنگ حسین تے یزید وچ ہے تسیں سن دے وے میں بھی پڑھدا رہ گیا لیکن بڑی دیر دے بعد سمجھ آئیے اے حسین تے یزید دے وچ جنگ نہ ہے اے حسینیت اور یزیدیت وچ جنگ ہے اے دو بندے دی جنگ نہ ہے تو فکریں دا ٹکراؤ ہے اے دو انسانے دی جنگ نہ ہے تو نظریات دی جنگ ہے ورنہ اگر تو بندے دی جنگ ہو گیا امام شہید تھی گن یزید اپنے انجام کو پہنچ گئے جھگڑا ختم تھی ونہا یہ جو 14 سجن گزر گن تے آج تک حضرت حسین کو شاباش مل دی پئیے تے مخالف دی مذمت ہی نہیں پئیے معلوم تھی تو فکریں دا تصادم ہا تو نظریات دا تصادم ہا اے یزیدیت و حسینیت دا تصادم ہا انشاءاللہ کربلا اندر بھی حسینیت کامیاب تھئیے تے میدان قیامت اندر بھی حسینیت کامیاب تیسی اللہ تعالیٰ ساکوں حسینی بناوے حسینیت کیا ہے نماز پڑھو حسینیت کیا ہے قرآن دی تلاوت کرو حسینیت کیا ہے اپنے دھیئیں بھیڑی دی سر دوتے حیا والی چادر دیو حسینیت کیا ہے اللہ دے حقوق دا خیال کرو اللہ دے بندے دے حقوق دا خیال کرو اگر میں دعویٰ کرا میرا تعلق مفتی محمد صادق نالے لیکن میرا کردار مفتی صادق والا نہ ہوئے ہر کوئی اکسی کوڑا ہے اگر میں دعویٰ کرا جو میری محبت امام عالی مقام نال ہے لیکن میرا کردار حسینی نہ ہوئے لوگ میں کو اکثر کوڑا ہے دعا کرو تو صدا کردار حسینی بنے سارے اعمال حسینی بنے سارے عقائد حسینی بنن اللہ تعالی میدان قیامت اندر امام عالی مقام کے غلامی کو سب کھڑا کرے آمین برحمتک یا ارحم الراحمین دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اللہ صلی پہلے گناہ معاف فرما آئندہ نیکی دی توفیق نصیب فرما گناہ دی گندگی کو بچا حشر دی شرمندگی کو بچا اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما اللہ مسلم معتاد مفرد فرما بیمار شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم نصیب فرما اللہ بے اولاد کو اولاد دے جنہیں دے گھر اولاد ماں پیو فرما بردار بنا اللہ جو مقروض ہیں قرض کو خلاصی دے جو تنگ دست ہیں فراخ دست بنا جو پریشان حال ہیں پریشان دور فرما اللہ محمد والے محمد اصحاب محمد ذکر مبارک کے صدقے نال سارے دعائیں منظور و مقبول فرما یا اللہ صدا عقیدہ قرآن والا ہوئے عمل حضور سنت والا ہوئے صحابہ کے اہل بیت دروازے دا نوکر بنا سچے اولیاء پیریں دا تعلق نصیب فرما میرا سونا رب کی جلسے کو ہدایت دا ذریعہ بنا اختلاف انتشار دی لعنت کو بچا اتحاد اتفاق دولت نصیب فرما سارے ملک صاحبان نے
بہت سونا پروگرام منعقد کیتے اللہ سینے دی جان مال عزت آبرو ایمان اولاد حفاظ فرما جتنی احباب تشریف گھنین قدم قدم کے درجات بلند فرما دین دے گالی سون کے عمل توفیق عطا فرما بیان کرنے والے دے بیان کو منظور و مقبول کر میں عاجز گنہگار دے بیان کو منظور و مقبول فرما دلی جو دعا منگو اللہ عالم اسلام دی خیر کر اللہ حرمین شریفین دی حفاظت فرما اللہ وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرما سارے ملک دہشت گردی تخریب کاری بمیں دے دھماکے کو بچا اللہ پاکستان کو امن سلامتی استحکام نصیب فرما یا اللہ افواج پاکستان دی حفاظت فرما اللہ سیکورٹی ادارے دی حفاظت فرما الہ العالمین پاکستان دے اندر رہن والے ایک ایک انسان دی حفاظت فرما رب جل صلی آخری وقت ہوئے ایک سچی توبہ دی توفیق لیوی تجھا کلمہ طیبہ زبان تے جاری ہو بنیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مقامی ساتھی قرآن کریم اٹھا دو۔